ناظرین، انجیلی میڈیا کی طرف سے آپ کو ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کرسمس کے حوالے سے اس بات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم مسیحی لوگ کرسمس کیوں مناتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق تمام مسیحی مسلک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انجیل مقدس کے مطابق آسمان پر فرشتوں نے ان کے آنے کی خوشی کی، یعنی کہ پہلا کرسمس فرشتوں نے منایا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے زمینی ماں باپ نے یعنی حضرت مریم اور حضرت یوسف نے ان کی خوشی منائی۔ بائبل مقدس میں بیانات کے مطابق ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گڈریوں نے آ کر انہیں سجدہ کیا اور خوشی منائی۔ مشرق سے بادشاہ آئے، انہوں نے سجدہ کیا اور ان کی ولادت کی خوشی منائی۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ایک ایسا واقعہ تھا جس پر مختلف مسالک کے لوگوں نے اور مختلف طبقات کے لوگوں نے خوشیاں منائی۔ دنیا کا سب سے غریب ترین طبقہ اس وقت گڈریوں کا تھا۔ یہ وہ چرواہے تھے جو جنگلوں میں رہتے اور بیابان میں رہ کے اپنے گلے کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ گڈریوں سے لے کر آسمان کے فرشتوں تک خداوند یسوع مسیح کے آنے کی خوشی منائی گئی، یعنی کرسمس منانے کا آغاز آج سے 2021 سال پہلے ہوا، جب پہلے کرسمس کے وقت بہت سے لوگوں نے خوشیاں منائیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسیحی لوگ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کی خوشی بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اور چونکہ مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اب بھی ہے، اور اس لیے پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ تہوار منایا جاتا ہے وہ مسیحیت کا تہوار یعنی کرسمس ہی ہے۔ بہت سے لوگ اس کا اعتراض یہ پیش کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ہمیں کہیں خداوند یسوع مسیح کے آنے کی تاریخ کا نہیں پتا، لہٰذا ہمیں کرسمس نہیں منانا چاہیے۔ 25 دسمبر خداوند یسوع مسیح کے آنے کی تاریخ ہے یا نہیں، اس پر ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، لیکن فی الحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 25 دسمبر ان کے آنے کی تاریخ ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور چونکہ وہ اس دنیا میں آئے یہ بات تاریخی حقیقت ہے۔ ان کے آنے سے دنیا بدل گئی، کیلنڈر بدل گیا، زمانے بدل گئے، انسانیت کی قسمت اور تقدیر بدل گئی۔ لہٰذا ہم مسیحی اس دن کو بڑا دن کہتے ہیں، اور اس کے بڑے ہونے کے ناطے سے، اس کی عظمت کے ناطے سے، اس کی اکبریت کے ناطے سے ہم اس کو ایک ایسا تہوار سمجھ کر مناتے ہیں جس کا مد مقابل تاریخ عالم میں کوئی اور تہوار نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ ہم بڑا دن اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم بڑا دن اس لیے مناتے ہیں کیونکہ جب محبت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے، اس کا بیان کرنا یا اس کا اظہار کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں جانتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کہیں بچوں سے پیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن ہم سب کرتے ہیں۔ ہم میں سے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے بچوں سے پیار اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ بائبل مقدس میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں حکمن نہیں فطرتاً صحیح ہوتی ہیں، یعنی فطرت کے ذریعے خدا نے ہمارے اندر کچھ جذبات ودیت کر دیے ہیں جن میں حکم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ جذبات شرعی طور پر جائز اور ٹھیک ہیں، اس لیے ہم ان کو یہ کہہ کر قطع نظر ان سے نہیں کر سکتے کہ ان کا حکم نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم ہر سال اپنے بچوں کے برتھ ڈے بھی مناتے ہیں۔ بے شک بائبل مقدس میں بچوں کے برتھ ڈے منانے کا بھی حکم نہیں ہے، لیکن کسی نے کبھی آج تک رک کے یہ نہیں کہا کہ ہم فلاں کا برتھ ڈے کیوں منا رہے ہیں۔ بائبل مقدس میں تو اس کا حکم نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں واقعی برتھ ڈے منانے کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن ہم برتھ ڈے مناتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بادشاہ نے اپنا جنم دن منایا اور وہ فرعون بادشاہ تھا۔ پیدائش 40 باب میں لکھا ہے، 40 باب کی 20ویں آیت میں، اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب لوگوں کی ضیافت کی، اور اس نے سردار ساکی اور سردار نان پز کو بھی اپنے نوکروں کے ساتھ
یاد فرمایا۔ لہٰذا پرانے عہد نامے میں جنم دن منانے کا واقعہ، سالگرہ کا دن منانے کا واقعہ جو مرقوم ہے وہ فرعون بادشاہ کے متعلق ہے۔ فرعون کوئی خدا پرست یا دیندار بادشاہ نہیں تھا، اور پرانے عہد نامے میں یہ بات زور دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ ایک ہی بادشاہ ہے جس کے بارے میں جنم دن کے حوالے سے اور ضیافت جو سالگرہ کے دن کی گئی تھی جس کا ذکر ہے۔ نئے عہد نامے میں اگر ہم آئیں تو یہاں پر بھی ایک بادشاہ ہی کی سالگرہ کا ذکر ہے، اور یہ بادشاہ ہیرودیس بادشاہ تھا۔ متی رسول کی انجیل اس کے 14ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس وقت چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے یسوع کی شہرت سنی، اور 14ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا۔ اور پھر آگے 7ویں 8ویں 9ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ناچ سے خوش ہو کر ہیرودیس بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا کہ تو جو چاہے گی میں تجھے مہیا کر دیتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے اپنی ماں کے سکھانے پر یہ کہا کہ مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر اسی وقت محفل میں منگوا دیا جائے۔ لہٰذا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر قلم کیا گیا اور تھال میں رکھ کر اس محفل میں پیش کر دیا گیا۔ میں یہ بات صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ بائبل مقدس کے اوراق میں پرانے عہد نامے میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے، ایک شخص کا ذکر ہے جس نے سالگرہ منائی، اور وہ فرعون بادشاہ تھا۔ اسی طرح سے نئے عہد نامے میں ایک شخص کا ذکر ہے جس نے اپنی سالگرہ منائی، اور وہ ہیرودیس بادشاہ۔ پرانے عہد نامے میں جب فرعون نے اپنی سالگرہ منائی تو وہاں پر نانپز کو پھانسی دیا گیا۔ نئے عہد نامے میں جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ منائی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر قلم کرنا پڑا۔ لہٰذا سالگرہ منانے کے اوپر کوئی اچھی کہانیاں بائبل مقدس میں نہیں ہیں، بلکہ یہ 2 ہی کہانیاں ہیں، اور دونوں میں کسی کا قتل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اپنے بچوں کی سالگرہ منانی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کے اوپر کوئی شرعی ممانعت ہے یا اس کو سالگرہ منانا جو ہے یہ کسی طریقے سے غلط ہے۔ یہ ہمارے پیار کا اظہار ہے۔ محبت اور پیار کے اظہار پر کوئی پابندی نہیں، اور نہ ہی محبت کے ہر اظہار کا کوئی شرعی حکم ہوتا ہے۔ کرسمس خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے۔ کرسمس ہمارے لیے بہت اہم اور معتبر دن ہے، محترم دن ہے، اس لیے کیونکہ اس دن خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے، اور جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ اس روز آسمان کے فرشتوں سے لے کر زمین کے گڈریوں تک بادشاہوں سمیت خداوند یسوع مسیح کے زمینی ماں باپ سمیت بہت خوشیاں منائی گئیں، اور اسی روایت کے تحت ہم بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کرسمس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ کرسمس نہیں منانا چاہیے، دراصل ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ مسیحیت اور مسیحیت کے عقیدوں کو کسی طریقے سے کھوکھلا کیا جائے، یا یہ ثابت کیا جائے کہ یہ تمام تہوار جو ہے یہ غلط ہے، تاکہ ایک بیج بویا جائے، ایک رخنا کر دیا جائے، جس کے ذریعے پھر اور بھی جو باقی تعلیمات مسیحیت سے متعلق ہیں، باقی روایات ہیں ہماری، ان سب کو آہستہ آہستہ مسمار کیا جائے۔ کرسمس منانا کوئی گناہ نہیں۔ فرشتوں نے کرسمس منایا، گڈریوں نے کرسمس منایا، بادشاہوں نے کرسمس منایا، اور گزشتہ 2000 سال سے لے کر آج تک دنیا کے بہت عظیم رہنما، سائنسدان اور بہت بڑے بڑے لیڈر، مفکر اور عام مسیحی مجھ جیسے، اب جیسے لوگ، ہم سب کرسمس مناتے رہے ہیں اور کرسمس مناتے رہیں گے۔ کرسمس منانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ روایت ہے ہماری کلیسیا کی، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح سے اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کیونکہ اس کا کوئی حکم ہے۔ دیکھیں بائبل مقدس میں بہت سی چیزوں کا حکم نہیں، لیکن وہ جائز بھی ہیں اور مناسب بھی، اور وہ ہمارے لیے اچھی بھی ہیں۔ خوشی کرنا ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنا یہ ہماری روحانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے آنے کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور اس خوشی کو جشن کے طور پر مناتے ہیں
تو ہم ان فرشتوں کی یاد تازہ کرتے ہیں جنہوں نے آسمان پر جشن منایا. ہم ان گڈریوں کی یاد تازہ کرتے ہیں جو اپنے نذرانے جو بھی ان کے پاس تھا وہ لے کر تو خداوند یسوع مسیح کے حضور اس بچے کے حضور حاضر ہوئے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ تم اسے کپڑے میں لپٹا اور چٹنی میں بڑا ہوا پاؤ گے. ہم ان بادشاہوں کی یاد تازہ کرتے ہیں جو مشرق سے سفر کر کے وہاں پہنچے، اور اسی طریقے سے ہم اس عظیم الشان قافلے میں شامل ہوتے ہیں جو گزشتہ 2000 سے زائد سالوں سے چرنی کی طرف رواں دواں ہے اور یوں اپنے نجات کا جشن مناتا ہوا اپنے خداوند کے آنے کی خوشی میں خود بھی شریک ہوتا ہے اور پوری دنیا کو شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے. میری کرسمس ٹو آل آف یو. Have a lovely and wonderful season this year as well and celebrate Christmas. May God bless all of you.